السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں سٹی نیوز اور میں ہوں محسن ندیم۔ بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ دنیا بھر کی طرح شیر گڑھ میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر سجاد سے برآمد ہوا، جس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزادار شامل تھے۔ رپورٹ کر رہے ہیں زبیر پرنس۔ امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام کی لازوال قربانی کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شیرگڑھ میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ یوم عاشور کے حوالے سے شبیہ ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر سجاد سے برآمد ہوا۔ جلوس میں سینکڑوں کی تعداد میں عزادار شریک ہیں اور امام علی مقام کی یاد میں سینہ کوبی اور نوحہ خوانی کر رہے ہیں۔ مرکزی جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا دربار گور حضرت سید دولت بندگی کرمانی پہنچے گا، جہاں پر عزادار زنجیر زنی اور ماتم داری کریں گے۔ یوم عاشورہ کے موقع پر پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات دکھائی دے رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ محکمہ صحت کی ٹیمیں بھی اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے سر انجام دے رہی ہیں۔ اس کے علاوہ مقامی NGO شاہ کرمان بھی عزاداروں کو سہولیات فراہم کرنے میں پیش ہے۔ شاہ کرمان کی طرف سے جلوس کے راستوں میں ٹھنڈے پانی اور سایہ کے انتظامات بھی دیکھنے کو مل رہے ہیں۔ کیمرہ رپورٹنگ ٹیم کے ساتھ زبیر پرنس، سٹی نیوز، شیرگڑھ۔ ننکانہ صاحب کی سکھ کمیونٹی بھی غم حسین میں برابر کی شریک۔ ان کا کہنا ہے کہ ہم بھی مسلمانوں کی طرح غم حسین مناتے ہیں۔ مزید جانتے ہیں حکیم ریاض احمد سے۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں ننکانہ صاحب میں قصر فاطمہ زہرا امام بارگاہ کے باہر، جہاں پر مرکزی عاشورہ کا جلوس برآمد ہو گیا ہے، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینی باغ پر اختتام پذیر ہوگا۔ غم حسین ساری دنیا منا رہی ہے، ان کے ساتھ ساتھ سکھ کمیونٹی بھی غم حسین منا رہی ہے۔ میرے ساتھ اس وقت سکھ رہنما سردار گوپال سنگھ چاولہ موجود ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے ان کا کیا کہنا ہے۔ جی میں اس شعر کے ساتھ شروع کروں گا کہ انسان کو بیدار تو ہونے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ تو جس طرح ہمارے مسلمان بھائی آج کا دن بڑے عقیدت اور احترام سے مناتے ہیں، اسی طرح ہم بھی پانی کی شبیلیں لگاتے ہیں اور اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہیں اور غم حسین مناتے ہیں۔ اور اسی طرح ہم گردوارہ صاحب کے آگے سے جب جلوس نکلتا ہے تو وہاں پہ بھی شبیلیں لگاتے ہیں اور سمجھ لو کہ امام حسین کو فرصہ دیتے ہیں اور ان کے ساتھ غموں میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ جی بالکل، سردار گوپال سنگھ چاولہ کا کہنا ہے کہ جس طرح مسلمان غم حسین مناتے ہیں، اس طرح سکھ کمیونٹی بھی غم حسین ان کے ساتھ ساتھ مناتی ہے۔ جی دنیا بھر کی طرح ننکانہ صاحب میں بھی عاشورہ کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر فاطمہ سے برآمد ہوا، جو اپنے مخصوص راستوں سے ہوتا ہوا حسینی باغ پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ ضلعی پولیس کی جانب سے سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ مزید بتا رہے ہیں حکیم ریاض احمد۔ میں اس وقت موجود ہوں ننکانہ صاحب کی مرکزی امام بارگاہ قصر فاطمہ زہرا کے باہر، جہاں پر عاشورہ کا مرکزی جلوس برآمد ہو گیا ہے، جو کہ اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا حسینی باغ پر اختتام پذیر ہوگا۔ اگر ہم سیکورٹی کی بات کریں تو ننکانہ پولیس نے سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ جلوس کے تمام راستوں کو خاردار تاروں، کناتوں اور بیریئر سے بند کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 1500 سے زائد پولیس اہلکار جلوس کی سیکورٹی کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اس کے علاوہ DPO ننکانہ خالد محمود حمدانی جلوس کی سیکورٹی کی خود نگرانی کر رہے ہیں۔ اگر ہم بات کریں ضلعی حکومت کی تو ضلعی انتظامیہ نے صفائی ستھرائی اور لائٹنگ کے بہترین انتظامات کیے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ محکمہ صحت کا عملہ، واپڈا کے اہلکار اور ریسکو 1122 بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ جڑاوالا میں بھی یوم عاشور کا مرکزی جلوس برآمد ہوا۔ مرکزی جلوس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس کے 200 اہلکار ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ مرکزی جلوس میں عزاداران کی کثیر تعداد موجود تھی۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ قصر بطول سے برآمد ہوا اور اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا سینما چوک پہنچا، جہاں نماز ظہرین ادا کی گئی، جس کے بعد شبیہ ذوالجناح کا جلوس برآمد ہوا۔ جلوس میں موجود شرکاء نے ماتم داری اور زنجیر زنی کی۔ مرکزی جلوس رات گئے امام بارگاہ قصر بطول میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس انتظامیہ کا کہنا ہے کہ وہ تحصیل انتظامیہ اور جڑاوالا پولیس سے خوش ہیں کہ انہوں نے بہترین انتظامات کیے۔ حضرت امام حسین اور دیگر شہدائے کربلا کی یاد کو تازہ کرنے کے لیے 9 اور 10 محرم الحرام کو لوگ اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے قبرستانوں کا رخ کرتے ہیں۔ جڑاوالا کے نواحی علاقہ گنگا پور کے مرکزی قبرستان میں لوگوں کی کثیر تعداد نے اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے قبرستان کا رخ کیا اور قبرستان کو مرمت کرنے کے ساتھ ساتھ فاتح خوانی بھی کی۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ آج کا دن انتہائی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ آج کے دن حق اور سچ کی فتح ہوئی تھی۔
لوگ قبرستان میں لنگر اور نیاز کی تقسیم کرنے کے ساتھ ساتھ دودھ اور پانی کی سبیلیں بھی لگاتے رہے۔ پسرور میں یوم عاشوراء کے دونوں مرکزی جلوس محلہ سیدہ اور محلہ امام صاحب سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں پر رواں دواں ہیں۔ دونوں جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتے ہوئے محلہ جناح گیٹ پہنچ کر اکٹھے ہو جائیں گے اور وہاں سے دونوں جلوسوں کے عزادار زنجیر زنی کرتے ہوئے شام 7 بجے کے قریب شاہ بین گیٹ پر پہنچ کر اختتام پذیر ہوں گے۔ جلوس میں سیکیورٹی کے سخت ترین انتظامات کیے گئے۔ جلوس روٹس اور مجالس کی CCTV کیمروں کے ذریعے نگرانی کی گئی اور کسی بھی ناگہانی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر موجود تھیں۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی یوم عاشور مذہبی عقیدت و احترام کے ساتھ منایا گیا۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہو کر اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کے امام بارگاہ سجادیہ 5 وارڈ میں اختتام پذیر ہوا۔ ذاکرین اہل بیت نے شہادت امام حسین اور واقعہ کربلا پر روشنی ڈالی اور سید الشہداء کی لازوال قربانیوں کا ذکر کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے تھے، جن کی نگرانی DPO نعیم عزیز سندھو نے کی۔ ریسکیو 1122، سول ڈیفنس، بلدیہ اور محکمہ صحت کی ٹیموں نے اپنے فرائض بخوبی سر انجام دیے۔ ینگ جرنلسٹ پریس کلب کے عہدیداران اور ممبران نے بھی انتظامیہ کے اقدامات پر بھرپور اطمینان کا اظہار کیا۔ بھیرا کے علاقہ میانی میں بھی 10 محرم الحرام کا جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہوا۔ جلوس میں علم عباس، روضہ امام حسین اور تابوت علی اکبر بھی شامل تھے۔ جلوس میں شامل عزاداروں اور ماتمداروں نے حضرت امام حسین کو پرسہ دیا۔ عزاداروں نے زنجیر زنی بھی کی۔ رورل ہیلتھ سینٹر میانی کے عملے نے عزاداروں کو مرہم پٹی کی۔ جلوس اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا کربلا معلیٰ پنڈ رحیم شاہ میں اختتام پذیر ہوا۔ مجالس کی سیکیورٹی کے لیے پولیس اہلکار اور افسران ڈیوٹی سر انجام دے رہے تھے۔ منڈی بہاؤالدین میں بھی یوم عاشور انتہائی عقیدت اور احترام کے ساتھ منایا گیا۔ تحصیل پھالی اور ملکوال سمیت ضلع بھر میں ذوالجناح، تعزیہ اور علم کے 65 جلوس نکالے گئے۔ سب سے بڑا جلوس مرکزی امام بارگاہ حسینیہ سے برآمد ہوا، جو صدر بازار، نور مسجد چوک اور وارڈ نمبر 5 سے ہوتا ہوا امام بارگاہ سجادیہ میں اختتام پذیر ہوا۔ جلوس میں عزاداروں نے ماتمداری اور زنجیر زنی کی، جبکہ ذوالجناح اور تعزیہ کی شبیہ بھی نکالی گئی۔ یوم عاشور کے موقع پر امن و امان بحال رکھنے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پولیس، ایلیٹ فورس، قومی رضاکار اور سول ڈیفنس کے 2000 سے زائد اہلکار ڈیوٹی پر مامور تھے۔ جلوس کے اختتام پر امام بارگاہ سجادیہ میں ذاکرین نے شہدائے کربلا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے شام غریبہ منعقد کی۔ اس دوران ضلع بھر میں موبائل فون سروس بند رہی۔ کوٹادو میں 9 اور 10 محرم الحرام کے حوالے سے شہر بھر کی امام بارگاہوں اور جلسہ گاہوں میں علم سے جھولے تعزیے بنانے اور سجانے کا کام جاری رہا، جن کو 10 محرم الحرام کے جلوس میں زیارات کے لیے شامل کیا گیا۔ اہل بیت سے عقیدت کے پیش نظر شہر بھر کی امام بارگاہوں، جلسہ گاہوں اور کربلا میں قدیمی جھولے تعزیے، سیج، علم اور اہل بیت کے روزوں کی شبیہ کو عزاداروں کے لیے تیار کیا گیا تھا۔ بعض زیارات کو جلوسوں میں بھی لے جایا گیا تاکہ نذرانہ عقیدت کے تحت تمام لوگ ان کی زیارات کر سکیں۔ کئی نسلوں سے چلنے والا یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کوٹادو کے علاقہ ٹبہ شہر پر قدیمی علم نصب کر دیا گیا، جس کی لمبائی تقریباً 120 فٹ اور چوڑائی 60 فٹ ہے، جو کہ زائرین کی توجہ کا مرکز بنا رہا۔ ساتھ میں کربلا کی طرز پر خیموں کی منظر کشی بھی کی گئی۔ 3 پیڑھیوں سے لگایا جانے والا تحصیل کا سب سے بڑا قدیمی علم غازی عباس ہر سال 9 محرم الحرام کو ٹبہ شہر پر نصب کیا جاتا ہے۔ اس کے متولی کاظم وسیم ہیں۔ اس کو نصب کرنے میں صبح سے شام تک کا وقت لگتا ہے، جہاں پر شہر بھر کے عزاداران نذرانہ عقیدت کے تحت زیارات کے لیے آتے ہیں۔ اور آپ کو بتائیں کہ ملک کے دیگر شہروں کی طرح چیچا وطنی میں بھی یوم عاشور نہایت عقیدت اور احترام سے منایا گیا۔ اس حوالے سے شہر پہ کل 27 جبکہ 4 بڑے تعزیے اور ذوالجناح کے جلوس برآمد ہوئے۔ مرکزی جلوس امام بارگاہ سجادیہ محلہ بلال گنج سے برآمد ہوا۔ مرکزی امام بارگاہ دربار اہل بیت بلاک 4 سے دوسرا جلوس بھی ڈاک خانہ بازار اور صدر بازار سے ہوتا ہوا چوک ختم نبوت پہنچا۔ چوک ختم نبوت میں معروف ذاکرین نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر روشنی ڈالی۔ جلوس کے راستوں میں پانی اور دودھ کی سبیلیں بھی لگائی گئیں اور سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے۔ 400 سے زائد پولیس اہلکار، ریسکیو 1122، تحصیل میونسپل کمیٹی، سول ڈیفنس اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ ملک بھر کی طرح ماناوالا میں بھی یوم عاشور کا جلوس جعفری بلڈنگ سے برآمد ہوا۔ جلوس مختلف راستوں سے ہوتا ہوا اپنی منزل کی جانب رواں دواں رہا اور قبرستان میں اختتام پذیر ہو گیا۔ جلوس کی نگرانی CCTV کیمروں سے کی گئی۔ جلوس میں سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات کیے گئے تھے، جس کی نگرانی DSP سرکل صفدرآباد توصیف احمد خان اور SHO ماناوالا نے کی۔ سیکیورٹی فورسز میں لیڈی پولیس اور پولیس کے نوجوانوں نے اپنی ڈیوٹی سر انجام دی۔ محرم الحرام کی سیکیورٹی کے حوالے سے SSP خوزدار سید جاوید اقبال غرشین کی زیر نگرانی SSP آفس میں ایک میٹنگ منعقد ہوئی۔ میٹنگ میں سیکیورٹی کو سخت کرنے کے احکامات جاری کیے گئے
اور حکم دیا گیا کہ غفلت برتنے کی کوئی گنجائش نہیں۔ فورسز اپنی ذمہ داری بخوبی سر انجام دیں گی۔ غیر متعلقہ افراد موٹر سائیکل یا گاڑی کو ماتمی جلوس کے روٹ میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ہوگی اور ارد گرد کے علاقوں میں تمام فورسز گشت کرتی رہیں گی تاکہ کوئی ناخوشگوار واقعہ رونما نہ ہو۔ اس موقع پر ڈی ایس پی سٹی سکندر حیات جمالی، ڈی ایس پی ہیڈ کوارٹر محمد زمان پندرانی، ڈی ایس پی کرخ شمن خان، ڈی ایس پی وڈ خادم حسین سمیت دیگر افسران نے شرکت کی۔ مشیرہ میں 10ویں محرم الحرام کے جلوس امام بارگاہ دارالانوار الحسینیہ قدیمی مسجد اور امام بارگاہ حسینیہ مسجد علی سے برآمد ہوئے۔ جلوس میں شامل ماتمدار سینہ کوبی اور عزاداری کرتے رہے۔ مزید بتائیں گے تحسین الابرار۔ جی بالکل، ملک کی دیگر شہروں کی طرح ضلع نوشہرہ میں بھی 10 محرم اور حرام کے حوالے سے جو ہے نا وہ جلوس امام بارگاہ حسینیہ اور امام بارگاہ انوار الحسینیہ سے برآمد ہو چکے ہیں۔ جلوس کے شرکاء جو ہے نا وہ سینہ کوبی اور ناخوانی کرتے ہوئے جو ہے نا وہ شمک چوک پر پہنچ چکے، جہاں سے وہ جو ہے نا وہ نوشہرہ کینٹ کے سامنے نماز ظہرین ادا کر دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ راستے میں جو ہے نا وہ پانی کی سبیلیں اور نظر و نیاز کا سلسلہ بھی جو ہے نا وہ جاری ہے۔ یہ لوگ جو ہے نا وہ جلوس کے شرکاء نماز ظہرین ادا کرنے کے بعد جو ہے نا اپنی روایتی راستوں سے ہو کے جو ہے نا امام بارگاہ حسینیہ اور امام بارگاہ انوار الحسینیہ پہ جو ہے نا وہ اختتام پذیر ہو گئے۔ سیکورٹی کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ پولیس کے جوانوں کے ساتھ آرمی کے جوان بھی جو ہے نا وہ ڈیوٹی سر انجام دے رہے ہیں۔ جلوس کے راستوں پہ جو ہے نا ریسکیو اہلکار کی ٹیمیں جو ہے نا جلوس کے ساتھ ساتھ جاری ہے۔ راستوں پہ جو ہے نا میڈیکل کیمپ بھی ریسکیو اہلکاروں نے قائم کر دیے ہیں۔ ان سارے جو ہے نا وہ انتظامات کی نگرانی ضلع افسران اور پولیس کے افسران کر رہے ہیں۔ جی بلوچستان کے صنعتی شہر حب میں محرم الحرام کے جلوس کے راستوں پر سخت سیکیورٹی، ایف سی بلوچستان سمیت پولیس اور لیویز فورس کے اہلکار تعینات کیے گئے تھے۔ مزید بتا رہے ہیں امام بخش مینگل۔ اکرم کالونی بخاری امام بارگاہ سے ماتمی جلوس برآمد ہو کر مرکزی امام بارگاہ حسینی جام یوسف کالونی میں اختتام پذیر ہوگا، جہاں جلسہ عزا برپا علماء کا شہدائے کربلا پر روشنی ڈالی جائے گی۔ منظم اعلیٰ قربان علی شاہ اور مولانا احسان علی موسی مولانا ریب علی کریمی نے میڈیا کو بتایا کہ اکرم کالونی سے برآمد ہو کر اپنے مقرر کردہ راستوں سے ہوتا ہوا جام یوسف کالونی پہنچے گا اور یہاں پر جو ہے سینہ زنی، کمر زنی وغیرہ ہوگی۔ تو سیکیورٹی انتظامات کافی بہتر ہیں اور ضلع انتظامیہ نے بھی کافی ہمارے ساتھ تعاون کیا، بہت اچھا یہاں پر کام کیا ہے۔ حالانکہ بارشوں کی وجہ سے جام کالونی بہت متاثر تھا، لیکن انتظامیہ نے کافی حد تک جو ہے یہاں پر کنٹرول کر لیا ہے۔ تو ہدایت در حسین پہ ملے گی اور کہیں نہ ملے گی۔ اگر نجات ہے تو اسی در پر ہے، تو ہمیں چاہیے کہ اس پاکستان میں پوری دنیا میں امن ہے تو حسین کے پاس ہے، ہدایت ہے تو حسین کے پاس ہے۔ جبکہ سیکورٹی کی سخت ترین انتظامات کی گئی ہے، جن کے حوالے سے ڈی ایس پی حب سرکل یونس رضا نے بتایا حب میں 2 امام بارگاہ ہیں، ایک جام کالونی میں اور ایک اکرم کالونی میں۔ وہاں محرم کی پہلی تاریخ سے سیکورٹی کے حوالے سے انتظامات کیے گئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو تعاون رہے ہیں وہ سول انتظامیہ کا بھی ہیں، حب ٹاؤن کمیٹی والوں کے تعاون ہے، ہمارے ساتھ لیڈر کا بھی تعاون ہے۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے کہ پہلے محرم سے لے کر 10ویں محرم میں جو مجالس اعضاء ہوتی ہے امام بارگاہوں میں، اس کے لیے ہم نے ڈیوٹی کا جو سیکورٹی ڈیوٹی کا خاص انتظام ہم نے کر دیا ہے۔ جلوس کے راستوں پر دکانوں کو جزوی طور سیل کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ امام بخش مینگل، لسبیلا، حب۔ اور پاکستان ہائی کمیشن ملیشیا کے زیر اہتمام یوم استحصال کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب کا آغاز پاکستانی اور ملیشین قومی ترانوں سے کیا گیا۔ رپورٹ کر رہے ہیں ملک واجد علی۔ پاکستان ہائی کمیشن ملائیشیا کے زیر اہتمام یوم اتصال کشمیر کے حوالے سے ایک تقریب منعقد ہوئی۔ تقریب کا آغاز پاکستانی اور ملائیشین قومی ترانوں سے کیا گیا۔ تمام شرکاء نے اپنے اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ ہم ہر سطح پر اپنے مظلوم کشمیری بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہیں، اور 5 اگست 2019 کو بھارت نے جس ہٹ درمی کا مظاہرہ کیا تھا، دنیا کو چاہیے کہ اس ظلم کے خلاف آواز اٹھائیں اور اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق اس مسئلہ کو حل کیا جائے۔ اس موقع پر ٹریڈ کونسلر شوکت خان نیازی نے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کا بیان پڑھ کر سنایا، جبکہ ہائی کمشنر محترمہ آمنہ بلوچ نے صدر پاکستان ڈاکٹر عارف علوی اور ڈیفنس اتاشی کمانڈر ناصر محمود نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے پیغامات پڑھ کر سنائے۔ ہائی کمشنر آف پاکستان ملائیشیا محترمہ آمنہ بلوچ نے کہا کہ ہائی کمیشن کی طرف سے یہ تقریب منعقد کرنے کا مقصد یہی تھا کہ ہمارا واضح پیغام ہمارے کشمیری بھائیوں اور بہنوں کو جائے کہ ہم آزادی کی جنگ میں ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور ہر ممکن تعاون کے لیے تیار ہیں۔
मलाइशियन तंजीम मैपम के सरबराह उस्ताद अज़मी ने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए कहा कि हमें कश्मीरियों की आज़ादी के लिए रवायती अवामल के अलावा भी जद्दोजहद करना होगी, क्योंकि सारा तागूत आपस में एक एजेंडा रखता है और हमें अपनी कश्मीरी मुसलमान बहन भाइयों की मदद हर सतह पर करना होगी। इनका कहना था, मैं इस सिलसिला में पाकिस्तान भी गया और यूएनओ को भी याददाश्तें पेश की। आइंदा भी हर मुमकिन कोशिश करूंगा जब तक कि भारत निहत्थे कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी न दे दे। इस मौका पर निहत्थे कश्मीरियों पर रवा रखे जाने वाले जुल्म सितम और इंडियन आर्मी की बर्बरियत की वीडियो भी हाज़रीन को दिखाई गई। तकरीब में हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऑफिसर्स, पाकिस्तानी और मलाइशियन कम्युनिटी, मेंबर ऑफ मलाइशियन पार्लियामेंट हसनुद्दीन मोहम्मद यूनुस और दुनिया भर में मुस्लिम हकूक़ के लिए सरबराह मलेशियन तंजीम मैपम के सरबराह उस्ताद अज़मी अब्दुल हमीद ने खुसूसी तौर पर शिरकत की। इस मौका पर पाकिस्तानी हाई कमिश्नर मोहतरमा आमना बलोच ने सिटी न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू भी की। आज यौम इस्तिसाल कश्मीर की मुनासबत से हाई कमीशन ऑफ पाकिस्तान में तकरीब का इनकाद किया गया। हाजी मोहम्मद अज़मी चीफ गेस्ट थे और उन्होंने इस चीज़ का आयादा किया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक़ आज़ादी नहीं मिल जाता, हमारी जंग उनके लिए जारी रहेगी और हम अपने कश्मीरी बहनों और भाइयों के साथ इस हक़ खुद इरादत की जंग में बराबर के शरीक हैं। मलेशियन कम्युनिटी के हवाले से कश्मीरियों को पैगाम दिया कि जब तक कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनता, हम पाकिस्तानी और कश्मीरी आवाम के साथ खड़े हैं। मलिक वाजिद अली, सिटी न्यूज़, कुआलालंपुर, मलेशिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewsht.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।